شب برات کے بارے میں خوب سمجھ لیں، بہت سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اس رات کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے عبادت کی فضیلت ہے، ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات قبرستان جانا چاہیے۔ تیسری بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ چوتھی بات یہ بتائی جاتی ہے اس رات قرآن نازل ہوا ہے۔ پانچویں بات یہ بتائی جاتی ہے کہ اس رات میں پٹاخے وٹاخے، یا چھٹی یہ کہ نہانا دھونا چاہیے۔ ساتویں یہ کہ کوئی میٹھا میٹھا کھانا چاہیے، کھلانا چاہیے، برکت ہوتی ہے رزق میں۔ جی پتوں کا، بیری کے پتوں سے نہاتے ہیں لوگ، بیری کے پتوں سے، بیری کے سارے، میں تو بکریاں چرانے جاتا تھا نا، تو بیری کے پتے وہ شب برات سے پہلے شارٹ ہو جاتے تھے، ہم پہلے سے بکریوں کو چرا کے لے آتے تھے، شب برات میں پتے غائب ہو جائیں گے۔ تو ان میں صرف ایک عبادت ایسی ہے جس میں اختلاف ہے۔ جمہور حضرات اس کے قائل ہیں کہ شب برات کی رات میں عبادت کا ثواب دوسری راتوں سے زیادہ ملتا ہے، اور بعض اس کے قائل ہیں کہ عبادت کی بھی کوئی فضیلت نہیں ہے سرے سے۔ دونوں کے دلائل ہیں، اس لیے جمہور اس کے قائل ہیں کہ اس رات عبادت کرنی چاہیے، دوسری راتوں سے اس رات عبادت کا ثواب زیادہ ہے۔ تو کرنے کا کام صرف اور صرف اور صرف عبادت ہے بس۔ قبرستان کے بارے میں حدیث صحیح نہیں ہے، اگر فرض کر لو ہے صحیح، تو پوری زندگی نبی ایک بار قبرستان گئے ہیں اور آپ ہر سال جاتے ہو۔ پھر نبی اکیلے گئے ہیں چپکے سے رات کے اندھیرے میں، آپ جتھے بنا کے جاتے ہو، اور اندھیرے نہیں، وہاں لائٹنگ ہوتی ہے، تو یہ سنت تھوڑی ہے، تو خلاف سنت ہو گیا نا۔ پھر صحابہ میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کہ زندگی میں اس رات میں ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں، ایک بار بھی قبرستان گئے ہوں۔ تو یہ کیسی سنت ہے جس پر صحابہ نے عمل نہیں کیا؟ نہانا دھونا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، حلوے مانڈے پٹاخے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن میں صاف طور پر ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن نازل کیا ہے کس میں؟ لیلۃ القدر میں، رمضان کی آخری عشرے میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سارے تقدیر کے سال بھر کے فیصلے اس شب قدر میں ہوتے ہیں۔